بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم ایک انتہائی اہم تاریخی موضوع پر بات کریں گے، یزید بن معاویہ کی اولاد۔ یہ سوال بہت سے لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یزید کے بیٹے کتنے اور بیٹیاں کتنی تھیں، اور آج کے دور میں ان کی نسل کہاں ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جائزہ لیں گے کہ یزید کون تھا، ان کی اولاد کی تفصیل، تاریخی ذرائع کیا کہتے ہیں، موجودہ دور میں اس کی نسل کا کیا حال ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں یزید کا تاریخی پس منظر۔ یزید کون تھا؟ یزید بن معاویہ کا تعارف۔ یزید بن معاویہ بن ابی سفیان اموی خلافت کے دوسرے خلیفہ تھے، جنہوں نے 680 عیسوی تا 683 عیسوی، 60 ہجری تا 64 ہجری تک حکومت کی۔ ابتدائی زندگی یزید کی پیدائش تقریباً 645 عیسوی میں ہوئی۔ ان کے والد معاویہ بن ابی سفیان پہلے اموی خلیفہ تھے، اور والدہ میسون بنت بحدل ایک قبائلی سردار کی بیٹی تھیں۔ یزید شام میں پروان چڑھا اور اس کو فوجی تربیت دی گئی۔ خلافت کا حصول 680 عیسوی میں معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد یزید خلیفہ بنا۔ یہ اسلامی تاریخ میں پہلا موقع تھا جب خلافت موروثی بنیادوں پر منتقل ہوئی، جس پر بہت سے مسلمانوں نے اعتراض کیا۔ اہم واقعات: واقعہ کربلا 680 عیسوی۔ یزید کے دور میں سب سے اہم اور المناک واقعہ کربلا کا واقعہ ہے، جس میں حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما اور ان کے ساتھیوں کو شہید کیا گیا۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک نہایت دردناک باب ہے اور مسلمانوں کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے۔ مدینہ کا واقعہ 683 عیسوی میں مدینہ منورہ میں بغاوت ہوئی، جسے یزید کی فوج نے سختی سے کچل دیا۔ مکہ کا محاصرہ۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی مخالفت کے دوران مکہ کا محاصرہ کیا گیا، اور اس دوران خانہ کعبہ کو نقصان پہنچا۔ تاریخی نقطہ نظر: یزید کی شخصیت اور حکمرانی مسلمانوں میں انتہائی متنازع ہے۔ مسلمان انہیں ظالم حکمران سمجھتے ہیں، جبکہ بعض سنی علماء نے ان کے بارے میں مختلف آراء رکھی ہیں۔ اکثر اہل سنت علماء ان پر لعنت کو جائز نہیں سمجھتے، لیکن ان کے اعمال کو بھی قابل مذمت قرار دیتے ہیں۔ وفات یزید۔ یزید کی وفات 683 عیسوی 64 ہجری میں ہوئی، اور ان کے بعد ان کے بیٹے معاویہ دوم نے مختصر عرصے کے لیے حکومت سنبھالی۔ یزید بن معاویہ بن ابی سفیان اموی خلافت کا دوسرا خلیفہ تھا۔ وفات 683 عیسوی، تقریباً 38 سال کی عمر میں۔ خاندانی پس منظر: والد معاویہ بن ابی سفیان پہلا اموی خلیفہ، والدہ میسون بنت بحدل، کلبیہ خاندان، بنو امیہ، قریش کی ایک شاخ۔ تاریخی اہمیت: یزید کا دور انتہائی متنازع ہے، کیونکہ واقعہ کربلا اسی کے دور میں پیش آیا۔ مدینہ کا واقعہ۔ واقعہ حرہ۔ کعبہ پر حملے کی روایات۔ یزید کی بیویاں، متعدد ازواج۔ تاریخی کتب کے مطابق یزید کی کئی بیویاں تھیں، جو اس دور کی روایت کے مطابق تھا۔ اہم ترین ازواج: ام کلثوم بنت عبداللہ بن عامر، معاویہ ثانی کی والدہ، معزز خاندان سے تعلق۔ ام ہاشم بنت ابی ہاشم، خالد بن یزید کی والدہ۔ دیگر ازواج۔ تاریخ میں دیگر ازواج کے نام بھی ملتے ہیں۔ ہر بیوی سے مختلف اولاد۔ یزید کے بیٹے
تفصیلی جائزہ۔ بیٹا نمبر 1، معاویہ بن یزید، جنہیں معاویہ ثانی بھی کہتے ہیں، سب سے اہم بیٹا، یزید کے بعد تیسرا اموی خلیفہ بنا۔ عمر تقریباً 20-21 سال، خلافت کی مدت صرف 40 دن سے چند ماہ۔ مختلف روایات۔ شخصیت نیک سیرت اور پرہیزگار، سیاست میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے، خلافت سے دستبردار ہو گئے۔ اہم واقعہ، معاویہ ثانی نے منبر پر کھڑے ہو کر کہا، میں اس خلافت کا اہل نہیں ہوں، جو چاہے اسے لے لے۔ یہ واقعہ تاریخ میں بہت منفرد ہے کہ کسی نے رضاکارانہ طور پر خلافت چھوڑ دی۔ انجام، جلد ہی وفات پا گئے۔ بعض مورخین کے مطابق قدرتی موت، بعض کہتے ہیں کہ زہر دیا گیا۔ بیٹا نمبر 2، خالد بن یزید، علمی شخصیت، کیمیا اور طب میں دلچسپی، عربی میں یونانی کتب کے ترجمے کروائے، ستاروں کے علم میں ماہر، سیاسی کردار، خلافت کے لیے امیدوار تھے، لیکن مروان بن حکم نے اقتدار سنبھال لیا، پھر علم و تحقیق کی طرف راغب ہوئے۔ وفات 704 عیسوی میں، وفات علمی ورثہ چھوڑ گئے۔ بیٹا نمبر 3، عبداللہ بن یزید، کم معلومات، تاریخی ذرائع میں ان کے بارے میں زیادہ تفصیل نہیں ملتی۔ ممکنہ وجوہات، جوانی میں وفات، سیاسی یا عوامی کردار نہیں رکھتے تھے، تاریخ نویسوں نے زیادہ توجہ نہیں دی۔ بیٹا نمبر 4، ابو سفیان بن یزید، محدود معلومات، تاریخی کتب میں مختصر ذکر، سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لیا، زیادہ تر گمنامی میں زندگی گزاری۔ حصہ نمبر 5، یزید کی بیٹیاں، تاریخی خاموشی، قدیم تاریخ میں خواتین کا ذکر عام طور پر کم ملتا ہے، جب تک کہ وہ کسی اہم شخصیت سے شادی نہ کریں، کوئی سیاسی کردار نہ ادا کریں، کوئی غیر معمولی واقعہ سے منسلک نہ ہوں۔ عاتقہ بنت یزید، بعض تاریخی کتب میں ذکر ملتا ہے، مزید تفصیلات محدود ہیں۔ دیگر بیٹیاں، ممکن ہے دوسری بیٹیاں بھی ہوں، لیکن تاریخ میں ان کے نام محفوظ نہیں۔ اس دور کی روایت، بیٹوں کا ذکر زیادہ ہوتا تھا، بیٹیوں کے بارے میں کم لکھا جاتا تھا۔ یہ صرف یزید کے ساتھ نہیں بلکہ عام رواج تھا۔ حصہ 6، یزید کی اولاد کا انجام، معاویہ ثانی کی اولاد کم عمری میں وفات کی وجہ سے اولاد کے بارے میں تفصیل نہیں۔ خالد بن یزید کی اولاد، کئی بیٹے اور بیٹیاں، لیکن سیاسی اقتدار سے دور رہے، علمی خاندان کے طور پر جانے گئے۔ بنو امیہ کا زوال، 750 عیسوی میں عباسیوں نے اموی خلافت ختم کر دی، بنو امیہ کے کئی افراد کو قتل کیا گیا، کچھ اندلس یعنی اسپین بھاگ گئے۔ اندلس میں اموی خلافت، عبد الرحمن الداخل نے اندلس میں اموی حکومت قائم کی، وہ معاویہ بن ہشام کا پوتا تھا۔ یزید کی براہ راست اولاد نہیں تھی۔ نمبر 7، آج کے دور میں یزید کی نسل، 1340 پلس سال کا فاصلہ، یزید کی وفات کو 1340 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے۔ نسب کی پیچیدگی، اتنے طویل عرصے میں نسل کئی شاخوں میں بٹ جاتی ہے، ہر نسل میں مزید شادیاں اور تقسیم، 40-50 نسلیں گزر چکی ہیں۔ موجودہ صورتحال، براہ راست نسب کا پتہ لگانا مشکل، تاریخی ریکارڈ مکمل نہیں، کئی نسلوں کی معلومات گم ہیں۔
جینیاتی ٹیسٹ بھی محدود مدد کریں گے۔ بنو امیہ کی وسیع نسل، پورا خاندان بنو امیہ آج بھی موجود ہے۔ عرب دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ کچھ خاندان اپنا نسب بنو امیہ سے جوڑتے ہیں۔ جغرافیائی تقسیم: شام یعنی سیریا، اردن، سعودی عرب، مصر، مراکش اور الجزائر، کچھ حصہ ترکی میں مخصوص ملک۔ کسی ایک ملک میں محصور نہیں ہیں کیونکہ صدیوں میں ہجرت، شادیوں سے مختلف خاندانوں میں شامل ہونا، تاریخی واقعات سے منتشر ہونا۔ حصہ 8: تاریخی ذرائع اور حوالہ جات۔ اہم تاریخی کتب: تاریخ طبری، مشہور مسلم مورخ محمد بن جریر الطبری، تفصیلی تاریخی واقعات، الکامل فی التاریخ، ابن اثیر کی تصنیف، یزید اور ان کے دور کی تفصیل۔ تاریخ الخلفاء، امام سیوطی کی کتاب خلفاء کی سوانح انساب الاشراف، البلاذری کی تصنیف، عربی خاندانوں کا نسب نامہ۔ روایات میں اختلاف: مختلف ذرائع میں کچھ فرق ملتا ہے۔ تاریخوں میں معمولی فرق اور اولاد کی تعداد میں معمولی اختلاف۔ واقعات کی تفصیل میں فرق۔ یہ قدیم تاریخ کی عام بات ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے جانا یزید کے 4 بیٹے معاویہ ثانی خلیفہ بنے، خالد عالم اور محقق، عبداللہ ابو سفیان، بیٹیاں عاتکہ کا ذکر ملتا ہے، دیگر کی تفصیل محدود ہے۔ موجودہ دور: براہ راست نسب کا پتہ لگانا ناممکن۔ بنو امیہ کی نسل عرب دنیا میں پھیلی ہوئی کسی ایک ملک سے منسوب نہیں۔ اہم نکتہ: تاریخ کا مطالعہ ہمیں سبق سیکھنے کے لیے ہے، نہ کہ تقسیم پیدا کرنے کے لیے۔ یزید کا دور متنازع ہے، لیکن تاریخ کو غیر جانبدارانہ انداز میں پڑھنا چاہیے۔ آپ سے گزارش: اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ میں اپنی رائے دیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم کسی اور تاریخی موضوع پر بات کریں گے۔ آپ کمنٹ میں بتائیں کہ کس موضوع پر ویڈیو چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ تاریخ سے سیکھیں، تقسیم نہ پھیلائیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی فائدہ اٹھائیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک جل جلالہ آپ کو اور آپ کے والدین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرا۔